فرعون کون ہے؟ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون۔ اکثر لوگ اس کو نام سے سمجھتے ہیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا ظالم، اسے طاقت پر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا۔ ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آیا، بیماری کبھی نہیں ہوا۔ تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور ایسے لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں، دنیا کا مجھے نہیں ہو سکتا۔ تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو۔ بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر مامور کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر مامور کرتا تھا۔ ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل میں گرا اور پھر آگ لگ گئی۔ اس کے محل میں وہ گھبرا کر اٹھا، صبح نجومیوں کو بلایا کہ اس خواب کا کوئی تعبیر بتا دے۔ نجومیوں نے الگ الگ تعبیریں بتائیں، پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلا کر دے گا، تیری سلطنت کے ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو۔ تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا تھا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے۔ لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، صرف ڈر تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے۔ پھر اس کے درباریوں نے اسے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسے ہم سارے بچے مار دیے جائیں گے تو آپ کی خدمت کے لیے کوئی بچہ نہیں بچے گا، تو جوان کون ہوگا؟ تو 1 سال چھوڑا جاتا تھا اور 1 سال بچوں کو مار دیا جاتا۔ اتفاق ایسا ہے کہ جس سال مار جانے والے تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں حاملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تہھانے میں چلی جائے، اور تہھانے میں گئی، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ تو وہ گھبرا گئی کہ یہ ظالم مارے جانے والا، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق کو لو اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو۔ بھلا کوئی ماں کیسے اپنے بچے کو دریا میں بہائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ان کی ماں صندوق میں رکھ کر کے بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہے، بہا دیتی ہے، اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہے کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی اس صندوق کے پیچھے۔ صندوق بہتے بہتے ایک باغیچے کے کنارے لگا۔ وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا، اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کر۔ جب وہ اپنے کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو
اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا۔ اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورت ہی بنا دیتا ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لے آؤ، یہ خوبصورت بچہ حسین بچہ ہے، اور محل لے کر آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ فرعون نے کہا، کہیں یہ بچہ تو نہیں جو میرے سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا۔ بیوی نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت قریب ہے کہ ہم اس سے پیدا اٹھائیں یا اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر فرعون راضی ہو گیا، اور فرعون جو بیوی کی بات پر آ گیا اور اس